اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کے جواب میں یہ بات بیان کی جو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں آیت کی صورت میں بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ 1400 سال سے ہم اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کا سیاق و سباق نہ سمجھ سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے۔ اور میرے بھائیو، ہم کو کم از کم قرآن مجید کے اندر تو جو باتیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں اس کے اندر جو اپنی طرف سے کچھ باتیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کچھ خلط ملط کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کسی بھی واقعہ کو، اسی طرح ہم کو اس کو بیان کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ انشاءاللہ اگر کم از کم ہم قرآن مجید کو دنیا کے سامنے، عوام الناس کے سامنے ہر روز تھوڑا تھوڑا بیان کرتے رہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات نے اپنے اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ طریقے تو چلا رہے ہیں اور کوشش دن رات کر رہے ہیں، مگر قرآن مجید اور حدیث شریف کا کہیں بیان نظر نہیں آتا۔ اکا دکا کوئی حدیث بیان کر دی، کوئی ایک آیت پڑھ کے سنا دی تو کسی بیچارے کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو دین کو مولوی کے لیے مختص کر کے رکھ دے گا، اور جب کوئی بات سننی ہے تو مولانا صاحب سے جاؤ اور جب کوئی بات پوچھنی ہے تو مولانا صاحب سے جاؤ۔ بہرحال ہم کو ہر روز حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر اور غور کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں اور عقل والوں کو اللہ پاک ضرور جو ہے نصیحت دیتے ہیں، اور عقل والے وہی ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سمجھاتا ہے اور ان کو ضرور اس کا علم حاصل ہوتا ہے اور ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے جواب میں جو یہ بات فرمائی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اور میرے بچوں تم نے یہ بات اپنے نفس سے بنائی ہے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں۔ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ بے شک میں نہیں جانتا ہوں کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، مگر اتنا تو مجھے ضرور پتہ چل چکا ہے کہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، کیونکہ جب وہ قمیض کو دیکھ رہے تھے اور خون بھی دیکھ رہے تھے، ان کو وہ واضح دلیل ان کے سامنے آ رہی تھی، مگر وہ اپنے بچوں کے سامنے دوبارہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو شاید بچے دوبارہ کوشش کرتے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور جا کر کے اس کو اس قافلے سے لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے اور دنیا ہی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے۔ ضد جب آ جاتی ہے تو آدمی بہت کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، جو آدمی کا نفس ہے وہ بڑی ہی بری چیز ہے، اور اگر وہ نفس اچھا ہو جائے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ طے کرنا چاہیے تو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق سوچ سمجھ کے طے کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو حکمت سمجھ کر کے اپنے بچوں کو وہ بات دوبارہ بیان نہیں کی، اور یوسف علیہ السلام کی بات ان کے ساتھ کبھی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ کافی لمبا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ آگے بیان آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کیا اس وقت فرما رہے ہیں، فصبر جمیل، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تمہاری یہ جو قصہ تم نے من گڑت بنا لیا ہے، اس کے حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد طلب ہے۔ یہاں پر
یہ بات میرے بھائیوں غور طلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ علم غیب رکھتے تو آگے اللہ پاک ضرور ایسی کوئی آیت یا کوئی اشارہ ضرور دیتے کہ ان کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کنویں میں لٹکایا، ان کے ساتھ کنویں میں کیا معاملہ ہوا، ان کو نبی بنا دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا نبی ہے اور ان کو اللہ نے بنا دیا ہے، اور جبرائیل امین نے پروں پر ان کو بٹھایا اور وہ صحیح سلامت ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمیں ذکر میں نہیں ملتی، حتیٰ کہ جب 40 سال کا تقریباً عرصہ گزرا تب حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی بشارت ان کو ملی، اور وہ اس وقت یہ الفاظ بیان فرما رہے تھے، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ معاملہ بیان آگے آئے گا۔ میں یہ بات تھوڑی سی درمیان میں وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ جو دوست، جو بھائی، جو بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نبی اور پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً غیب کی باتیں بتاتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ان کو غیب کی باتیں بتائی جو عام انسانوں کو نہیں بتائیں، تو یہ ایک معاملہ مختلف ہے انبیاء اور رسل کا، کہ وہ سارا علم غیب کی بات کریں، کل علم غیب کی بات کریں تو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو باقی جو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے وہ ان کو وقتاً فوقتاً غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ یہی تو پیغمبر رسل میں اور عام انسان بشر میں فرق ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، وحی آتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے کلام کو جو علم غیب کی باتیں ہیں وہ لے کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ قرآن مجید بھی تو میرے بھائیوں پورے کا پورا علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا آقا علیہ السلام کے اوپر، اور آقا علیہ السلام وسیلہ بنے ہمارے تک پہنچانے کا۔ بہرکیف بیان یہ نہیں ہے، علم غیب کا مسئلہ تو ایک بہت لمبا چوڑا تمہیدی مسئلہ ہے، اور بیان بھی اس کے اندر بہت چھپا ہوا ہے، تو یہ پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہاں ہم یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا، اور ادھر جو قافلے والے تھے جنہوں نے بچے کو پکڑا، بچے کو وہ پانی کے اندر جو 7 منٹ ڈول کو پھینکا، تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ ہو لیے، اور اس نے جب باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوا، اور پھر کہنے لگا، قالا، اپنے جو دوست ساتھی تھے جو ساتھ میں پانی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، قالا یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس ڈول نکالنے والے نے جب ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ آ لیے، تو اس نے فرمایا اپنے دوسرے دوستوں کو کہ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، تمہیں خوشخبری ہو، کیا خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کیا تحفہ دیا ہے کہ ایک خوبصورت بچہ کنویں کے اندر ہے اور یہاں سے ملا ہے۔ اس کو ہم اپنے سامان میں چھپا لیتے ہیں، اور انہوں نے اس کو سامان میں چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں جان رہا تھا اور میں کر رہا تھا، اور اس سے وہ لوگ سب بے خبر تھے۔ یہاں پر جو دوسری آیت اسی ضمن میں نازل ہوتی ہے، وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بِخَسٍّ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ حافظ ابن کثیر کی روایات کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ کنویں کے اندر سے نکلے یوسف علیہ السلام، تو جس نے ڈول سے نکالا تھا اسی وقت بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دوبارہ کنویں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے تعلق کو ظاہر نہیں ہونے دیا، نہ ظاہر کیا، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں اب بھائیوں نے ایسے تو مجھے زندہ کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور اب زندگی کی مجھ میں رمق باقی ہے، کوئی امید نظر آتی ہے، وہ پر امید ہوئے کہ مجھے کسی نے کنویں سے نکال لیا، اور اب میں دنیا میں زندہ رہوں گا اور کسی وقت انشاءاللہ اپنے ابا جان سے جا ملوں گا، اپنے اہل و اولاد سے جا ملوں گا۔ مگر جب انہوں نے باہر نکلے تو دیکھا بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق بھائیوں نے
भाइयों ने भी, जो दूसरे लोग दरमियान में आ गए थे, ये बात तो करना नहीं चाहते थे कि हमने इनको जानबूझकर फेंका है या हम इसको कत्ल करना चाहते हैं या ये हमारा भाई ऐसा वैसा है। उन्होंने उनको वो अपना वो कहानी तो नहीं सुनाई, अलबत्ता ये ज़रूर किया कि उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा, ये गुलाम है हमारा, हम इसको बेचना चाहते हैं, अगर तुम ख़रीदना चाहते हो तो इनकी बोली लगाओ और ख़रीद लो और ले जाओ, यहाँ से दूर ले जाओ। शर्त ये है कि यहाँ नहीं रखना, ना इसको बेचना है, दूर किसी और मुल्क में ले जाओ। जब उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, यहाँ से हम कभी कभी गुजरते हैं, तो भाइयों को इत्मीनान हुआ कि ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से चले जाएं और हम ऊपर से इनको जो चंद दिरहम जो थे वो मिल गए। और एक बात जो काबिल गौर है कि उस वक़्त भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मुखातब नहीं किया और ये नहीं कहा ओ मेरे भाइयों। वो भी यही वजह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बच गए। उन्होंने कहा कि चले, मैं अभी अब इनका जिक्र ही नहीं करता, ये जो अल्लाह ताला की हिकमत है उसी के ऊपर अमल करता हूँ। और अल्लाह ताला ने उनको कुएं में वही भी कर दी थी। इन दो बातों की बिना पर भाइयों ने जो चंद पैसे लिए, जो चंद दिरहम थे, उनके एवज उनको बेच दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये आयत भी वाज़ह तौर पर लिख दी। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि कभी भाई भी बेचे जा सकते हैं, मगर नहीं मेरे भाइयों, उन लोगों को नहीं पता था जो ख़रीदने वाले थे कि ये इनके भाई थे। अगर उनको पता होता तो वो कभी भी ना ख़रीदते और उस दौर के मंशूर के मुताबिक उनको वो सारा मामला वाशगाफ हो जाता और वो कुछ और मामला बनते।